آپ کس سے متاثر ہو کے عالم بنے اور اب کن شخصیات سے آپ متاثر ہیں؟ بیٹا میں تو شوبز میں جانا چاہتا تھا، تو میں نے ایک حدیث سنی کہ جب نیک آدمی مرتا ہے تو جنت کے 500 فرشتے لینے آتے ہیں، ہار اور پھول اور بشارتیں، اور کوئی برا آدمی مرتا ہے تو دوزخ کے 500 فرشتے لینے آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے اور گرز۔ تو میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا اگر آج میں مر جاؤں تو میرے پاس کون سے فرشتے آئیں گے؟ تو میرے اندر سے آواز آئی دوزخ کے فرشتے آئیں گے۔ تو میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا اور اللہ کی ہدایت شامل حال تھی، میں نے 4 مہینے کر دی۔ جی اگلا سوال ہے جی، یہ عبداللہ ہے۔ میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں شیعہ عقائد رکھتے ہیں، یہ شاید آپ کی شیعہ تبلیغ کے طرز عمل کی وجہ سے ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ مزید شیعہ مذہب کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ جنید بلوچ ان کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں جی مولانا طارق جمیل صاحب سے میں بہت محبت کرتا ہوں، 30 مرتبہ خواب میں زیارت کی ہے، حضرت سے گزارش ہے مجھ سے ضرور ایک مرتبہ بات کریں، جزاک اللہ، اور یہ میں اپنا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو اگر آپ کی اجازت ہوگی تو ان کو کال ملا دیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جنید بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب جنید جو ہے کام سے گئے ہیں باہر۔ اچھا، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں ان کا بھائی ہارون رشید۔ اچھا اچھا اچھا، چلیں جی، آپ کے بھائی کی ای میل آئی تھی کہ وہ مولانا سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم مولانا کے پاس بیٹھے۔ چلیں، آپ کے بھائی تو موجود نہیں، آپ بات کر لیں مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ جی جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ آپ تو رہے مولانا؟ کہاں رہتے ہو؟ میں مچھ میں مولانا صاحب رہتا ہوں، مچھ بولا۔ مچھ، مچھ کی تو جیل بڑی مشہور ہے۔ یا مولانا اللہ بچائے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ کیا کرتے ہو؟ مولانا صاحب آپ کو، مولانا صاحب میں کام نہیں کرتا ہوں، میں بیمار بھی رہا ہوں کافی سال، جو ہے اچھا اچھا ڈپریشن کا پیشنٹ رہا ہوں۔ اچھا، اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی۔ مولانا صاحب آپ کو خواب میں نے 30 مرتبہ دیکھا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گنتے رہے۔ مولانا صاحب آپ سے محبت ہے۔ اللہ آپ خوش رکھے بیٹا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے؟ مولانا صاحب طبیعت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مولانا صاحب میرے لیے خصوصی دعا کریں، ہارون رشید نام ہے میرا۔ اچھا، اللہ آپ کو صحت سلامتی نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب ملاقات بھی چاہتا ہوں۔ ہاں کر لینا۔ انشاءاللہ مولانا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اگلا سوال ہے بابا ہارون وقار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ my question for you is what influenced you to become an Islamic scholar and who are the people you are most influenced by؟ آپ کس سے متاثر ہو کے عالم بنے اور اب کن شخصیات سے آپ متاثر ہیں؟ بیٹا میں تو شوبز میں جانا چاہتا تھا، کیونکہ میرے مزاج میں نا ادبی ذوق اور حس لطیف بہت تیز ہے، تو یہی لوگ جاتے ہیں شوبز میں۔ ڈل مزاج والا آدمی شوبز میں کبھی کامیاب نہیں، تو میرا وہ ذوق تھا۔ تو اللہ بخشش کرے، عزیز اللہ مرحوم میرا سینٹرل ماڈل اسکول سے کلاس فیلو، پھر گورنمنٹ کالج میں کلاس فیلو، وہ مجھے زبردستی کھینچ کے 3 دن کے لیے لے گیا، اور میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی محبت میں ایک لمبی دوستی کا زمانہ تھا، چلا گیا۔ اس سے تو اللہ نے میرا ذہن بدلا اور میں نے 4 مہینے لگائے، مجھے کسی نے تیار نہیں کیا، میرے اندر سے آواز آئی کہ مجھے 4 مہینے لگانے ہیں، کہ میں نے وہ تیسرے دن واپسی تھی تو میں نے ایک حدیث سنی کہ جب نیک آدمی مرتا ہے تو جنت کے 500 فرشتے لینے آتے ہیں، ہار اور پھول اور بشارتیں، اور کوئی برا آدمی مرتا ہے تو دوزخ کے 500 فرشتے لینے آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے اور گرز۔ تو میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا اگر آج میں مر جاؤں تو میرے پاس کون سے فرشتے آئیں گے؟ تو میرے اندر سے آواز آئی دوزخ کے فرشتے آئیں گے۔ تو میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا اور اللہ کی ہدایت شامل حال تھی، میں نے 4 مہینے کر دی۔
4 مہینے کے آخر میں مجھے ایک عام تاجر یا ایک دکاندار ملا. وہ میری بھی عمر اس وقت 18 سال اور وہ ہوگا 20-25 سال. اس کا جنرل سٹور تھا پشاور میں، کوثر اس کا نام تھا. تو ہم دونوں تشکیل میں اکٹھے تھے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کی ہے اور میڈیکل میں داخلہ لینا ہے. کہنے لگا تمہارا والد کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا زمیندار ہے. میں نے کہا وہ کہنے لگا تو تم عالم بن جاؤ. میں نے کہا وہ بڑا مشکل کام ہے. میں نے پتہ کیا ہے وہ 8 سال لگتے ہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ آدمی مولوی 6 مہینے میں بن جاتا ہو. واللہ اتنا ہلکا پن تھا نا اس کا. مولوی تو نوکر ہوتا تھا ہمارے لوکل دیہات میں. میں نے کہا 6 مہینے میں آدمی مولوی بن جاتا ہو. تو میں نے ایک مولوی سے پوچھا، اس نے کہا 8 سال لگتے ہیں. میں نے کہا یہی اوکھا کام. میں نے کہا یار یہ بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا. کہنے لگا ڈاکٹر بننے کا کیا فائدہ ہے؟ پہلے بھی اللہ نے رزق دیا ہے، کچھ اور آ جائے. اس کا لفظ تھا پہلے بھی پیسے ہیں، کچھ پیسے اور آ جائیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. عالم بنو گے تو تمہاری آخرت بن جائے گی. اب میں سوچنے پڑ گیا کہ جب جس نے بھی مجھے کہا تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو سب کے 2 لفظ تھے، طارق میاں تو ڈاکٹر بن گیا، بڑی عزت، بڑے پیسے. نہ مجھے ماں باپ کی طرف سے یاد ہے، میرا حافظہ اچھا ہے شکر ہے آج بھی، نہ کسی اور بڑے کی طرف سے یاد ہے کہ انہوں نے کہا ہو تو لوگوں کی دعائیں لے گا، خدمت کرے گا، غریبوں کا علاج کرے گا. بالکل نہیں. تو وہ اس کی ہلکی سی لاجک، اصل تو اللہ کی بیٹا قبولیت تھی، وہ مجھے ایسے لگی. میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ نے پہلے بھی دیا ہے اور آ جائے. وہ وہاں سے اللہ نے مجھے پلٹا دیا اور میں نے عالم بننے کا ارادہ بن تو آج تک بھی نہیں سکا ہوں، لیکن راستے پر چل رہا ہوں. تو یہ فخر تو حاصل ہے، بھلے ہیں یا برے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. تو اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. تو پھر میں نے آ کر گھر میں جب 4 مہینے لگا کے پہنچا تو بڑی عید سے 2 دن پہلے پہنچا تھا. اس عید پہ جیسے ہم ساری فیملی اکٹھے ہوتے ہیں، میں نے اعلان کر دیا میں نے آنے کا. دھماکہ ہو گیا، بم پھٹ گیا، کدھر ڈاکٹر کدھر مولوی، وہ سارے مجھے بھی گالیاں نکالیں، رائمنڈ والوں کو گالیاں نکالیں. آپ کو پتا ہے ہمارے کلچر میں، وہ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، جو گالیاں ہوتی تھی ایسی سپرلیٹو قسم کی. تو وہ سب مجھے بھی، رائمنڈ والوں کو بھی، مولویوں کو بھی، تبلیغ والوں کو. آخر 7-8 مہینے بعد میرے والد نے کہا تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل. یہ صبح ناشتے کے وقت میں 23 نومبر 1972 کی بات، تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل. میں نے اپنا بستر اٹھا. میری ماں میرے باپ سے بھی سخت تھی اس معاملے، لیکن وہ نہ بڑا پسیج گئی کہ یہ گھروں پڑھنا پیا کدے جاوے گا. تو اس نے اندر بلا کے مجھے 300 روپیہ دیتا. کہ 300 روپیہ آج دا نہ سوچو، 1972 دا سوچو. 300 روپیہ جب $3 کا تھا. تو میں پھر رامن چلا گیا. وہاں سے میری زندگی کا سفر شروع ہوا اور میں دینی شخصیات میں ایک اپنے استاد مولانا احسان صاحب سے متاثر ہوں آج تک، اور ایک مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو انتقال کر. ان دونوں کا میری زندگی میں بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بڑے اکابر میں سے تھے. اصل وہ انڈیا کے تھے اور 1948 میں مولانا یوسف صاحب نے ان کو سعودی عرب بھیج دیا تبلیغ کے کام کے لیے. اور تو پھر وہ وہیں بس گئے، وہاں کی نیشنلٹی ملی اور اجمی تکلفات سے وہ پاک ہو گئے. عرب کی سادگی اور علم کی گہرائی اور محبت. اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص اتنا سیرت کے مطابق نہیں دیکھا.
ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است، ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے. میں کسی کی نفی نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے ان 53 سال تبلیغ کے جو ہیں اتنی بڑی بڑی شخصیات سے ملا، پوری دنیا کی شخصیات سے ملا. وہ سیرت پر ایسے فوٹوبازی، ایسے ان کا لیول، نہ ادھر جھکاؤ تھا نہ ادھر جھکاؤ، ایسے. اس شخص نے میرے خیالات کو بدلا، میرے تعصب کو نکالا، میری شدت. یہ نہیں مجھے تبلیغ نہیں کی، ان کو دیکھ کر، ان کو دیکھتے 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 میری زندگی میں جو بھی تبدیلی آئی، اور میں سیرت سے جڑا، میں نے سیرت کو پڑھا. ہم تو صرف فقہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، چاہے بریلوی مدرسہ ہو اور چاہے دیوبندی مدرسہ، صرف فقہ پڑھتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے بچوں کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے. تو آج کے ماحول میں جو ہو رہا ہے وہ اسی کو دین سمجھ کے چلتے رہتے ہیں. ان کی برکت سے اللہ نے مجھے سیرت پہ لگایا، چونکہ میں نے ان کو عملاً دیکھا، سیرت کا نمونہ جو کچھ پڑھا تھا. تو وہ سب سے زیادہ میری زندگی پر اثر انداز وہ شخصیت کی، سب سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے، میں کیا تھوڑے سے وقت میں ان کی کیا تعریف کروں. اگلا سوال ہے جی، یہ عبداللہ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں شیعہ عقائد رکھتے ہیں، یہ شاید آپ کی شیعہ تبلیغ کے طرز عمل کی وجہ سے ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ مزید شیعہ مذہب کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. یہ میرا بڑا درد ہے، یہی درد میرے جگر میں ہے، مجھے مار ڈالے گا بس یہ غم، کہ اہل بیت کی میں شان بیان کروں، اور اس پر میرے اوپر شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا، یا شیعہ کی طرف مائل ہے، یا شیعہ کی تائید کرتا ہے، یا شیعہ کو تقویت پہنچاتا ہے. میں تو کبھی کسی کا فریق نہیں بنا، اور میرا دل سب کے لیے کھلا ہے، میرے دروازے کھلے ہیں، میرے بازو کشادہ ہیں، میرا دل کھلا ہے. کون جنت میں کون جہنم میں یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، میں نے تو نہیں کرنا. تو اہل بیت کے فضائل بیان کرنا یہ تو میرا ایمان ہے، اس کے بغیر تو دین مکمل نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا اہل بیت سے جو محبت کرے گا وہی مومن ہوگا، اور اہل بیت سے جو بغض رکھے گا وہی منافق ہوگا. آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایمان والا تو تجھ سے محبت کرے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِ، کہ میرے نبی آپ ان سے کہیے میں اپنی تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ امت نے کیا کرنا، اور میرے نبی کو بھی پتا تھا کہ آگے کیا ہونا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربا کون ہے؟ آپ نے کہا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد. تو میں ان کی شان بیان کر کے چاہے ہزاروں الزام لے لوں تو میرے لیے سودا سستا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا، ان کا لمبا قصیدہ ہے، اس کے آخری شعر ہے لو کان الرجز حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافق. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو جنات اور انسان سن لے میں بھی شیعہ ہوں. تو ہمارے ہاں ناس بھی پیدا ہو گئے، محرم آتا ہے تو یزید کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ یزید کا دفاع شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے ایک کمبخت کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ کربلا تو ہوا ہی نہیں، تو ڈاکوؤں نے امام حسین کے قافلے کو شہید کر دیا. مجھے کبھی کسی پر اس طرح غصہ نہیں آیا، لیکن میں میرے نبی ممبر سے کبھی کسی کا نام لے کر برا بھلا نہیں کہتا. یہ ہمارے سارے جو ہے نا یہ یوٹیوبر یہ سب فیل ہے،
یہ ایک نام لیتے ہیں پھر اس پر کیا کیا بکواس کرتے ہیں. میرے نبی نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا. اس کا یعنی بغض میرے دل میں اس وقت آیا جب اس نے کہا کہ ڈاکوں نے شہید ہو. تو اہل بیت کی محبت. مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا کہ حضرت وہ علامہ صاحب کہتے ہیں شیعہ علامہ صاحب آپ 10 دن ہماری مجلس پڑھ دیں ہم آپ کو خوش کر دیں. تو خوش کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کہ بھائی کوئی تھبی چنگی وڈی دے گے. تو میں نے کہا یار میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے کہ میں تو اہل بیت میرا کوئی بیان خالی نہیں ان کے ذکر سے. تو میں اس کا صلہ انہی سے لوں گا. آپ لوگ کیا دو گے مجھے؟ چند لاکھ چند کروڑ دے دو. لیکن جب وہاں میرا ہاتھ پڑ گیا تو پھر میرے دوبارے نہیں آئے. تو میں اہل السنت والجماعت ہوں اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں. دوسروں پر فتوے نہیں لگاتا. میں نے اس کی جو علماء دیوبند نے تشریح کی ہے اس تشریح کو میں زیادہ صحیح سمجھتا ہوں. باقیوں کی نفی نہیں کرتا. اگلا سوال ہے جی انہوں نے بھی نام نہیں لکھا لیکن سوال بہت ان کا نہیں نام ہے معذرت کے ساتھ لیکن ان کا سوال بہت اچھا ہے. کہ مولانا صاحب میرا نام میزم ہے میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو سالوں سے سنتا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تمام مسلم امہ کا اتحاد اور اتفاق ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی حکم ایسا نہیں دیتا جو ناقابل عمل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو اور وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقوں میں مت بٹو. إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. میرا نبی جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا آپ کا ان سے کوئی واسطہ ہی کوئی نہیں. تو ہو سکتا ہے اگر ممبر والے اس کو ٹھان لیں کیونکہ یہ فساد تو ممبر سے پھیلتا ہے. اگر ممبر والے سب کو جوڑنے کی بات کریں اور ایک دوسرے کے نظریاتی اختلاف ترجیحات کو درگزر کریں ہو سکتا. جی اگلے ہیں وہ زہرا زاہد. یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. مائی فادر پاسڈ اوے فرام کینسر. آئی سا some videos in which the scholar said you can't recite Quran for the dead. So I want to ask our daughter, can I recite the entire Quran for my father? Will he get the reward for it or not? بیٹا صحیح بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے اور ہوتا ہے. یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں جو عمل خود کیے ہیں ان کا تو اجر ملتا ہے باقی نہیں ملتا. لیکن جمہور کی بات یہ ہے کہ ایصال ثواب پہنچتا ملتا ہے. اس کا مطلب یہ جو پوچھ رہی ہیں ان کو اپنے والد کے لیے پھر پڑھنا چاہیے قرآن. ضرور پڑھنا چاہیے. میں تو اپنے جب سے میرے والد کو فوت ہوئے اب 36 سال ہو چکے تو میں اور والدہ ان کے 13 سال بعد فوت ہوئی تھی. ان کے لیے 20 نفل میں روزانہ پڑھتا. یہ جمیل خان ہے بابا. ان کا سوال یہ ہے کہ مولانا امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. اگر آپ کو ایک دن موقع ملے تو آپ کس شخصیت کے ساتھ وقت گزاریں گے جس سے آپ کی زندگی میں اس سے تعلق رہا ہو؟ یعنی کوئی بھی ایسی شخصیت جو آپ کو پسند ہے اور آپ چاہیں گے ان کے ساتھ وقت گزرے آپ کا. جتنوں سے بھی کچھ حاصل کیا سارے ہی قابل احترام ہیں. جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان میں اگر مولانا سید خان صاحب زندہ ہوتے تو میں ایک دن کیا پوری زندگی انہی کے ساتھ گزارتا. میرے 12 سال گزرے ان کے صحبت میں. وہ میرے 53 سال کی زندگی پر بھاری ہے. اور آج جو موجود ہیں ان میں مولانا احسان الحق صاحب کے ساتھ
میرا جی چاہتا ہے کہ میں وقت گزاروں، سارا دن کیا انہی کے پاس ہی رہوں، لیکن وہ بہت معذور ہو چکے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں۔ لیکن میں نے ان سے بھی بہت رائمنڈ کے قیام میں میں نے ان سے بہت سیکھا، انہوں نے مجھے بہت سنبھالا، چونکہ میں واحد لڑکا تھا، 40 تو ٹوٹل لڑکے تھے جو اتنے پر آسائش ماحول سے رائمنڈ میں ہے، باقی سب متوسط قسم کے بچے تھے جو پڑھ رہے تھے، تو ان کی جسم مشقت کے عادی تھے، تو میں تو ایک یعنی ایسا سست آدمی کہ رضائی گر جاتی تو میں نوکر کو بلاتا، رضائی چاہتا میں روتے پاؤں، اس قسم کی۔ تو میرے لیے تو رائمنڈ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میں نے کیسے کر لیا، مجھے کوئی اللہ ہی پکڑ کے چلا رہا، کیسے ہو گیا کوئی سمجھ نہیں۔ مجھے پہلے عبداللہ صاحب نے انکار کر دیا داخلے سے، تو قاضی صاحب محسوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ ایک ہی تو ذمہ داروں کا لڑکا آیا تھا، آپ نے انکار کر دیا۔ ابھی وہ نازک بہت تھا، میں نے کہا یہ رائمنڈ کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا، اور سب سے زیادہ میں نے برداشت کی، سب سے زیادہ خدمت وہ میں نے کی۔ تو اس وقت میں پھر مولانا احسان صاحب بڑی شفقت محبت سے، اور ایک مولانا عبد الرحمان صاحب وہ بھی فوت ہو گئے، یہ دونوں ایسے انہوں نے میرے اوپر چھاؤں کر دی، میری حوصلہ افزائی، عربی کا ذوق میرے اندر مولانا عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا کیا، اللہ ان کے درجے کو بلند کرے۔